بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یا مالکو 90 بار جو قریب بچار روزانہ پڑھے گا انشاءاللہ غربت سے نجات پائے گا۔ کان میں درد ہو یا کان میں پانی چلا جائے، کوئی دوائی استعمال کرنے کی بجائے صرف الٹے پاؤں چلیں، پانی کان سے نکل جائے گا۔ اگر آپ بڑھتے ہوئے وزن سے پریشان ہیں تو روزانہ ایک چقندر ابال کر کھائیں۔ اس سے موجودہ اجزاء نہ صرف وزن میں کمی لاتے ہیں بلکہ اس میں فولاد بال گرنے سے روکتا ہے۔ اس کے استعمال سے رنگت بھی نکھر جاتی ہے اور اس کے استعمال سے جھریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ زنگ والی جگہ پر لیموں کا رس لگا کر کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں، پھر ہلکے ہاتھ سے رگڑیں۔ ضرورت ہو تو یہ عمل بار بار دہرائیں، زنگ مکمل طور پر صاف ہو جائے گا۔ ناظرین، لیموں میں بیکنگ سوڈا ملا کر چہرے پر لگائیں، چہرے کا کالا پن دور ہو جائے گا، داغ دھبے صاف ہو جائیں گے۔ شام کے وقت ورزش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، خالی پیٹ ورزش کرنا انتہائی مفید ہے۔ صبح کے وقت خالی پیٹ ورزش کرنا فائدہ مند ہے۔ سبزی دماغ کو قوت دیتی ہے۔ زیادہ نمک کھانا بدن پر الرجی کرتا ہے۔ توری کی سبزی بخار میں فائدہ پہنچاتی ہے۔ شلجم کو موسم میں ضرور کھائیں کیونکہ ہر شخص میں جذام یعنی کوڑ کی ایک رگ ہوتی ہے اور شلجم اسے پگھلا دیتے ہیں۔ ناظرین، بلڈ پریشر اور شوگر کے مریض یا جن کا معدہ کمزور ہو وہ بڑے جانور کا گوشت نہ کھائیں۔ دل کے مریض بھی بڑے جانور کا گوشت کھانے سے گریز کریں، اس سے دل کی نالیاں بہت جلدی بند ہو جاتی ہیں۔ پیشاب پیلا آتا ہو، لہسن کی جویں پر شہد لگا کر کھا لو۔ زیادہ پانی پینا عقل میں اضافہ کرتا ہے، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، کڑواہٹ کو ختم کرتا ہے۔ 3 منٹ پیدل چہل قدمی کرنے سے بلڈ پریشر میں کمی ہوتی ہے۔ زیتون کا تیل کھایا کرو اور بدن پر لگایا کرو کیونکہ یہ مبارکہ درخت سے نکلتا ہے۔ ٹماٹر کھانے سے قبض کی شکایت دور ہو جاتی ہے، آنتوں کو فائدہ ہوتا ہے، جسم میں مرض کا مقابلہ کرنے کی قوت بڑھتی ہے۔ ٹماٹر دانتوں کی حفاظت کرتا ہے، البتہ نزلہ زکام میں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ٹماٹر کے زیادہ استعمال سے یورک ایسڈ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ گاجر کے حلوے میں اگر چینی کی جگہ شکر ملا لیا جائے تو ہاضمہ بہتر ہو جاتا ہے۔ ناظرین، شوگر والے مریض چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا دیسی گھی بدن کا درد اور سوزش کو دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ اگر دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی جائے تو بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ رات کو سونے سے 2 گھنٹے قبل دودھ پینا مفید ہے، اس سے نیند سکون کی آتی ہے۔ صبح ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے یادداشت کی کمزوری ہو سکتی ہے۔ لیموں دانتوں کو مضبوط کرتا ہے اور دانتوں کو چمکاتا ہے۔ پاؤں کا سن ہو جانا گناہوں کے بڑھ جانے کی نشانی ہوتی ہے۔ حلال کھانا ہر دعا قبول ہونے کی ٹھوس علامت ہے۔ اگر اپنی قوت باہ میں اضافہ کرنا چاہتے ہو، بھیڑ کا گوشت پکا کر کھایا کریں، اس سے قوت باہ میں اضافہ ہو جائے گا۔ بچوں کے پیٹ سے کیڑے ختم کرنے کے لیے کلونجی پانی میں ابال کر اس کا پانی رات کو سونے سے پہلے بچے کو پلا دیں، پیٹ کے کیڑے آسانی سے ختم ہو جائیں گے۔ جب کہیں جانا ہو
یا چیزیں، گرم کپڑے یا کمبل، رضائیاں وغیرہ پیک کر کے رکھنی ہو۔ جس طرح گرمی کا موسم آنے پر سردی کے کپڑے وغیرہ سنبھالے جاتے ہیں تو الگ الگ باندھے ہوں، یا پھر پلاسٹک کے بیگز میں اکٹھے رکھنے ہوں تو پھر منہ دھونے والا صابن ٹکڑے ٹکڑے کر کے ساتھ رکھیں تو 5 یا 6 ماہ بعد نکالیں گے تو کپڑوں میں کیڑا وغیرہ بالکل نہیں لگے گا، بہت اچھی خوشبو بھی آئے گی۔ ناظرین، اگر سفید کپڑوں پر لوہے کا زنگ لگ جائے تو اس کو مٹانے کے لیے لیموں رگڑو، ماہواری کا درد ہو تیلوں کا تیل استعمال کرو۔ اگر ہمیشہ ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہیں، وقت پر سویا کریں، صبح جلدی اٹھا کریں۔ 2 عدد ثابت کالی مرچ جو گرم مسالے میں موجود ہوتی ہیں، اس کو پانی کے ساتھ لیں۔ جسم میں جہاں بھی درد ہوگا آسانی سے ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بلڈ پریشر کم رہے، پھل اور سبزیاں کھائیں۔ گردوں کے مسائل کے شکار افراد پانی زیادہ پئیں، اس سے کچھ ریلیف حاصل کر سکتے ہیں۔ خشک آلو بخارا فائبر سے زیادہ ثابت ہوتے ہیں۔ دن میں 2 یا 5 خشک آلو بخارا کھائیں، قبض روکنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ تاہم ہاضمے کے دیگر امراض کے شکار افراد کو اس کا استعمال ڈاکٹروں کے مشورے سے کرنا چاہیے۔ میٹھی اور بازاری چیزوں کا استعمال کم کرو۔ سبز رنگ کی چیزوں کو روزانہ غور سے دیکھو، کمزور نظر بھی تیز ہو جائے گی۔ فالسا کھا کر اوپر سے نیم گرم پانی پی لیجئے، دانتوں کی میل صاف ہو جاتی ہے۔ ناشتے کے بعد سبز چائے کا 1 کپ آپ کے وزن میں کمی لاتا ہے۔ خون کی کمی کا خاتمہ۔ خون کی کمی کے شکار مریضوں کے لیے بھنے چنے کسی نعمت سے کم نہیں۔ ان میں آئرن، فولک ایسڈ، فائبر مقدار میں پائے جاتے ہیں جو خون کے سرخ خلیات کی تعداد بڑھا کر جسم میں خون کی علامات کو دور کرتے ہیں۔ ناظرین، بھنے چنوں کا استعمال بار بار پیشاب آنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ روزانہ 1 مٹھی بھنے چنے کھا لیں۔ کھانا کھانے سے پہلے کالا نمک چکھ لو، کیونکہ کالا نمک 70 بیماریوں کا علاج ہے۔ اچھی صحت چاہتے ہو، رات کا کھانا کم کھاؤ۔ اپنی جویلری کو چمکدار اور روشن بنانے کے لیے انہیں ابلے ہوئے آملہ اور ریٹھا کے پاؤڈر میں 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں۔ اس کے بعد کسی پرانے ٹوتھ برش سے انہیں پانی سے دھو لیں۔ کوئی بھی محنت اور مشقت والا کام شروع کرنے سے پہلے زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پی لو، اس سے آپ کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی اور کام کے دوران نہ ہی آپ کو کمزوری ہوگی۔ ہفتے میں 2 بار لیموں کا رس پی لینے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے، یہ رنگت کو نکھارتا ہے۔ چینی کے بغیر لیموں کا رس 1 گلاس پانی میں ملا کر پی لیں۔ جن لوگوں کی سننے کی حس بہت اچھی ہے، ان کا دماغ بھی تیز ہوتا ہے۔ پودینے کے پتوں کو ابال کر پینے سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ روزانہ کچے دودھ سے چہرے کا مساج کرنے سے چہرے کی جلد جوان نظر آتی ہے۔ روزانہ صبح کو 40 منٹ پیدل چلنے سے آپ کے وزن میں کمی آ جائے گی۔ مکھی اگر سبزی تولنے والی کانٹے پر بیٹھے نہ تو تول میں فرق آتا ہے نہ ہی قیمت میں، لیکن اگر یہی مکھی اگر سونے کے ترازو پر بیٹھ جائے تو تول میں معمولی سا فرق لاکھوں کی بھاؤ بدل جاتا ہے۔ بات وزن کی نہیں، جگہ کی ہوتی ہے۔ قیمت بتا رہی ہے کہ آپ کہاں موجود ہیں، اس لیے خود کو ان مختلف لوگوں اور ماحول میں رکھیں جہاں آپ کی قدر ہو، جہاں آپ کا وقار ہو
اور آپ کی عزت کی جائے۔ سرسوں کے آئل میں کیسٹر آئل ملا کر بالوں میں لگاؤ، بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی، بال جلدی لمبے ہو جائیں گے۔ قبض کی علامت سے چھٹکارا پانے کے لیے بھونے چنوں کو استعمال کریں۔ اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں، اسے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، بھونے چنوں کو اپنی غذا کا حصہ بنا لیں، کیونکہ ان میں چکنائی اور کولیسٹرول نہیں پائے جاتے۔ یہ بھوک کی شدت میں بھی کمی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے موٹاپے میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وزن کم کرنا چاہتے ہو یا آپ کو پیشاب کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو بھونے چنوں کا استعمال لازمی کرو۔ بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، نہ ہی منہ سے کھانا نکال کر کھاؤ۔ اگر خون میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو باقاعدگی کے ساتھ بادام کھایا کریں۔ ناظرین، اچار کو دیر تک محفوظ رکھنے کے لیے ایک چھوٹی سی پلاسٹک کی تھیلی میں تھوڑی سی ہینگ اچھی طرح بند کر کے اچار کے اندر رکھ دیں۔ اس طرح اچار خراب ہونے سے محفوظ رہے گا اور دیر تک تازہ رہے گا۔ بھونے چنوں میں پایا جانے والا فائبر معدے میں جیل جیسا مادہ پیدا کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے قبض کی علامات میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھونے چنے معدے کی بہت سی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بلڈ پریشر نارمل رکھنا چاہتے ہو تو پپیتا کھایا کرو۔ پاؤں کی تلوؤں پر بادام کے تیل کی مالش کر لینے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں سے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا رب کتنا غفور رحیم ہے؟ اگر وہ دن کو رات، رات کو دن کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل نہیں سکتا؟ اگر پاؤں میں درد رہتا ہو تو روزانہ پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کا تیل لگا کر مساج کرو۔ پاؤں اور جسم کا درد غائب ہو جائے گا۔ کالی مرچ پر شہد لگا کر کھانے سے پیٹ کے درد میں آرام ملتا ہے۔ صبح اٹھ کر گھنٹے کے اندر ناشتہ کرو، جلدی بوڑھے نہیں ہوگے۔ انار کھانے سے رنگ لال سرخ ہو جاتا ہے۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ مچھر والا لوشن زیادہ لگا کر سونے سے بدن میں الرجی کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ سونف کا پاؤڈر دن میں 1 مرتبہ نیم گرم پانی کے ساتھ 1 چمچ لیں، آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے گی۔ جن لوگوں کو بخار زیادہ رہتا ہو بکری کا دودھ پئیں۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی کے 3 گھونٹ پی لو۔ زندگی بھر آپ کے معدے کے اندر سوزش نہیں ہوگی، نہ ہی معدہ خراب ہوگا۔ موسم کے حساب سے کپڑوں کا انتخاب کریں، آپ کے چہرے کی چمک برقرار رہے گی۔ حرام جانور گھر میں لانے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ خون کی خرابی میں انار استعمال کریں۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ آنکھیں بند کر کے یاد کرنے سے بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ اچھے کپڑوں کا انتخاب اداسی اور پریشانی سے بچاتا ہے۔ حیض رکنے کے بعد پیٹ بھر جائے، کھیرے کا استعمال شروع کر دیں۔ لٹکا ہوا پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ دوسرے دن صدقہ کیا کرو، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہوں گی۔ نہاتے وقت جس عورت کے بال گرتے ہوں، ایسی عورت اپنی غذا میں پروٹین شامل کریں۔ زیادہ پریشان رہنے سے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں۔ سیب کھانے سے دانت صاف ہوتے ہیں۔ نہار منہ سیب کھانا
معدے کو تندرست رکھتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر سے نجات کے لیے نہانے سے پہلے 1 گلاس پانی کا پی لو۔ جو افراد نرم دل ہوتے ہیں وہ زیادہ ہنستے ہیں، جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ عام تیل میں خوشبودار تیل ملا کر 1/4 چمچ گلیسرین ملائیں، بالوں میں لگائیں، بالوں میں چمک آ جائے گی۔ بازاری تیل لگانے سے بال کمزور ہوتے ہیں۔ بلڈ پریشر کنٹرول کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ کیلے کھاؤ۔ بچوں کو ریت پر مت کھیلنے دو ورنہ ہڈیاں کمزور ہو سکتی ہیں۔ پاؤں کے انگوٹھے پر تیل لگانے سے قد بڑھنے لگتا ہے، نظر تیز ہوتی ہے۔ میٹھے چاولوں میں کلونجی ڈال کر کھائیں، بدن میں طاقت آتی ہے۔ شہد کو گرم کرنے کے بعد نہیں کھانا چاہیے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد پیٹ لٹک جائے، بند گوبھی استعمال کرو، پیٹ دوبارہ اسی طرح ہو جائے گا جیسے پہلے تھا۔ زیادہ گوشت کھانے والے لوگوں کی جلد لٹک جاتی ہے۔ حمل نہ ٹھہرنے والی بیماریوں میں بڑی وجہ موٹاپا بھی ہے۔ کھانے کے فوری بعد سونے سے پیٹ کی چربی بڑھنے لگتی ہے۔ اگر بار بار بھوک لگ جاتی ہے، اپنے ساتھ کشمش رکھ لو، بھوک لگنا کم ہو جائے گی۔ اگر آپ سونے سے پہلے ادرک چبا لیں تو آپ کو کبھی ہارٹ اٹیک کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اچار میں تیز نمک ڈال دیا جائے تو اچار کافی عرصے تک خراب نہیں ہوتا۔ سر پر چارے مغز کا تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، پرسکون نیند آئے گی۔ کھانے میں زیادہ میٹھا کھانے سے دانتوں کے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ میٹھا کھانے کے بعد لازمی برش کیا کرو یا پھر کلی کر لیا کرو، دانت کیڑا لگنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ نہانے سے پہلے بالوں میں تیل لگانے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ سر میں جوئیں پڑنا شروع ہو جائیں، سر میں سرسوں کے تیل میں ہلدی ملا کر بالوں میں مساج کرو، جوئیں فوراً ختم ہو جائیں گی۔ ہلدی کی کڑواہٹ سے جوئیں سر سے بھاگ جاتی ہیں۔ اگر مرد کا جسم کمزور ہونے لگے تو وہ لونگ والا پانی پی لے، جسمانی طاقت واپسی آ جائے گی۔ صبح نہار منہ انار کا جوس پی لیا کرو، 1 ہفتے میں وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ سفر پر جانے سے قبل پودینے کی ڈنڈی چبانے سے قے اور متلی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ آلو کم سے کم استعمال کرو کیونکہ یہ بادی پن ہوتا ہے اور موٹاپے کا باعث بھی بنتے ہیں۔ جو لوگ آلو شوق سے کھاتے ہیں ان کا وزن بہت جلدی بڑھ جاتا ہے۔ روزانہ نہار منہ اجوائے کھجور دودھ کے ساتھ کھاؤ، چہرہ ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہے گا۔ ماش کی دال کھانے سے جسم پر پڑنے والے سفید داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ پیاز کھانے سے خون پتلا رہتا ہے۔ بھاری پن اور بدہضمی جیسے مسئلے سے بچنے کے لیے تھوڑا سا گڑ کھانے کے بعد ضرور کھا لیں۔ جو لوگ کھانے کے بعد گڑ کھاتے ہیں ان کا کھانا جلدی اور اچھے سے ہضم ہو جاتا ہے۔ بلغمی مزاج لوگوں کو دن میں 4 بار کھجور کھانی چاہیے۔ پانی زیادہ استعمال کیا کرو، آپ کی عقل میں اضافہ ہوگا۔ بند گوبھی کے پتے سلاد میں چبانے سے پیشاب کھل کر آئے گا۔ انڈے کی سفیدی سر میں لگانے سے سر کے بالوں میں خشکی نہیں ہوتی۔ گندی اور تھکی ہوئی آنکھوں کو صاف کرنے کے لیے نیم گرم پانی میں آدھا ٹی اسپون بورک پاؤڈر ملا کر کاٹن کی گیند سے بنائیں، اس پانی میں بھگو دیں، اس سے آنکھیں صاف ہو جائیں گی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا پیارا سا نام لکھ دیں۔
عام جسمانی سرگرمیاں جیسے چہل قدمی، جاگنگ، سائیکل سالانہ بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ تحقیقی رپورٹس کے مطابق زندگی یا زیادہ وقت بیٹھ کر گزارنا موٹاپا، ہارٹ اٹیک اور قبض کا خطرہ بڑھتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ورزش کرنا ضروری ہے۔ پھٹی ہوئی ایڑیوں کے اوپر مہندی لگا دی جائے تو ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، آپ ان پر موم بتی کا موم بھی لگا سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ پانی پیو۔ زکام کا مرض دور کرنا چاہتے ہو؟ گنے کے رس میں لیموں شامل کر کے پی جائیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا۔ شکریہ۔